کہ جج صاحبان بہت زیادہ بولتے نظر آئے. وکیل کسی کو کوئی آدھا گھنٹہ ہی کوئی تسلسل کے ساتھ بحث کرنے نہیں دی, سوال پہ سوال. اب چیف جسٹس نے ایک دفعہ امتیاز صدیقی جیسے سینئر ایڈوکیٹ کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ بحث کیوں نہیں شروع کرتے تو میں آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دوں گا. ایک یہ بھی بڑی کوئی اچھی روایت نہیں ہے. بات پہ توہین عدالت ہمیں اس سے ہی ڈراتے رہتے ہیں. اب یہ اس طرح عدالت نہیں چل سکتی, کوئی عدالت نہیں. کیونکہ اگر ججز کے بارے میں تو یہ ایک کہاوت ہے, ایک اصول ہے کہ ججز ڈونٹ اسپیک ایکسپٹ تھرو دیئر ججمنٹ. ججز نے اپنے فیصلے کے وقت بولنا ہے. یہاں جج صاحبان اس طرح بول رہے تھے کہ اگر میں نے یہ سوال کیا تو اس نہ کیا تو پھر یہ گیم دوسری طرف ادھر جا رہی ہے, اور میرے سوال نے بس یہ میرا سوال ہے جس نے کایا پلٹ دینی ہے. کایا پلٹنے والے سوالات کوئی نہیں تھے. اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سب کی خواہش تھی کہ جی فل کورٹ بیٹھے, اور پھر یہ قاضی صاحب کا ایک غالباً اپنا ان کا خیال تھا کہ وہ لائیو جائے, ساری دنیا دیکھے ہماری کارروائی اور ٹرانسپیرنسی ہو جائے. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کسی قدر ناکامی ہوئی ہے. جج صاحبان بہت زیادہ بولتے نظر آئے. وکیل کسی کو کوئی آدھا گھنٹہ ہی کوئی تسلسل کے ساتھ بحث کرنے نہیں دی, سوال پہ سوال. سینئر ایڈوکیٹ کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ بحث کیوں نہیں شروع کرتے تو میں آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دوں گا. بات پہ توہین عدالت ہمیں اس سے ہی ڈراتے رہتے ہیں. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر قانون دان بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو یہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی, چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کا آج پہلا دن تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے آغاز کیا ہے. یہ اس سے پہلے جو ہے وہ سابق چیف جسٹس صاحب بھی سن چکے تھے, انہوں نے اس کو غیر مؤثر قرار دیا تھا اور فیصلہ صادر ہونے تک انہوں نے اس کو ہولڈ کر دیا تھا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے جو بل پاس ہو گیا ہے یا ایکٹ کی شکل جو اختیار کر چکا ہے, کیا اعلیٰ عدلیہ اسے اوور رول کر سکتی ہے, اور کیا یہ جو آج سماعت ہوئی ہے اس میں کوئی پازیٹیوٹی آپ کو دکھی ہے اس حوالے سے؟ نہیں, ایک سب کی خواہش تھی کہ جی فل کورٹ بیٹھے, اور پھر یہ قاضی صاحب کا ایک غالباً اپنا ان کا خیال تھا کہ وہ لائیو جائے, ساری دنیا دیکھے ہماری کارروائی اور ٹرانسپیرنسی ہو جائے. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں کسی قدر ناکامی ہوئی ہے. اور ایک تو یہ ہے پہلی بات کہ جج صاحبان بہت زیادہ بولتے نظر آئے. وکیل کسی کو کوئی آدھا گھنٹہ ہی کوئی تسلسل کے ساتھ بحث کرنے نہیں دی, سوال پہ سوال. اب چیف جسٹس نے ایک دفعہ امتیاز صدیقی جیسے سینئر ایڈوکیٹ کو کہہ دیا کہ جی ہم آپ بحث کیوں نہیں شروع کرتے تو میں آپ کو توہین عدالت کا نوٹس دوں گا. ایک یہ بھی بڑی کوئی اچھی روایت نہیں ہے. بات پہ توہین عدالت ہمیں اس سے ہی ڈراتے رہتے ہیں. پر پھر وہ بات کرنے لگے, شروع کرے تو کوئی ادھر سے سوال آ جائے, پھر جج صاحب ادھر سے آ جائے, پھر درمیان سے سوال آ جائے, تو اس کو تو وکیل کو تو کوئی بحث کرنے کا موقع نہیں ملا. ججز نے کوسچنز بڑے اٹھائے ہیں, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹھانے والے تو بہت سارے ججز تھے, تقریباً سب نے حصہ ڈالا ہے اپنا. جونیئر موسٹ جو ہے مسرت حلالی صاحبہ, انہوں نے بھی اور اچھے سوال سب نے کیے. عطر من اللہ صاحب نے, مندخیل صاحب نے, جتنے بھی مطلب ہے, اعجاز الحسن صاحب, مجیب اختر صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ. لیکن جو اس میں مجھے تشنگی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بات ہوتی ہوئی ایک مرحلہ بھی آگے نہیں بڑھی. اچھا. کیونکہ سوال ہی ہوتے گئے. اب یہ اس طرح عدالت نہیں چل سکتی.
کوئی عدالت نہیں. کیونکہ اگر ججز کے بارے میں تو یہ ایک کہاوت ہے, ایک اصول ہے کہ ججز ڈونٹ اسپیک ایکسپٹ تھرو دیئر ججمنٹ. ججز نے اپنے فیصلے کے وقت بولنا ہے. یہاں جج صاحبان اس طرح بول رہے تھے کہ اگر میں نے یہ سوال کیا تو اس نہ کیا تو پھر یہ گیم دوسری طرف ادھر جا رہی ہے, اور میرے سوال نے بس یہ میرا سوال ہے جس نے کایا پلٹ دینی ہے. کایا پلٹنے والے سوالات کوئی نہیں تھے. اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اصل مدعا جو تھا وہ اس پہ آ گیا تھا. اصل مدعا اس پہ آ گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں, وہ آرٹیکل 191 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ رولز بنائے گا سبجیکٹ ٹو لا ان دا کانسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی. یعنی جو لا, اب لا بنا سکتی ہے پارلیمنٹ, تو سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں وہ پارلیمانی گروہ کی طرف سے یہ دلیل تھی کہ یہ اس کے ماتحت ہیں لا کے, اور لا کون بنائے گا؟ وہ بنائے گی پارلیمنٹ. کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا وغیرہ بھی پارلیمنٹ کرے گی, پر اس کو 2/3 سے, یہ سمپل میجورٹی سے جو پارلیمنٹ بنا دے وہ لا ہو گیا. اب اس میں یہ نہیں دیکھا, اور بڑا پرٹیننٹلی اس کو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریز کیا. انہوں نے کہا دیکھو, لا کا صرف مطلب ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے. جہاں آئین چاہتا ہے کہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو کے ذریعے کیا ہے, وہاں وہ لکھتا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ. جہاں وہ کہتا ہے لا, اس کا مطلب ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ بہت سارے لاز ہیں جو کہ ایکٹ سے ڈرائیو نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک روایت بن گئی ہے, اور یہ آئینی روایت بن گئی ہے. یہ آئینی روایت بن گئی ہے. اس میں امتیاز صدیقی صاحب نے جب آئینی روایات کا ذکر کیا تو مجھے یہ یاد آئی, میں وہاں ہوتا, میں پیش بھی کرتا, پر بہرحال آئینی روایت کیا بن گئی؟ آئینی روایت یہ ہے کہ جب کوئی چیف جسٹس پاکستان کا 65 سال کا ہونے 65th برتھ ڈے ہی ریٹائر, اور جو اس کے نیکسٹ ہے وہ اس کی برتھ ڈے چاہے 23 دن بعد ہو, and he is judge for only 23 days as جواد خواجہ آباد, اس کی تصویر لگ جائے گی among the چیف جسٹسز, اور وہ چیف جسٹس بنے. اب یہ ایک روایت ہے جو آئین کا درجہ اختیار کر گیا. اب کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے آپ نہیں یہ کہہ سکتے کہ منصور علی شاہ will not be the chief justice. He has to become chief justice. اللہ زندگی دے, سب کو تو ان کی باری آنی ہے. اور اب یہ چیز, یہ احساس دلایا امتیاز صدیقی صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ نے کہ یہ زور دے رہے تھے دوسرے سائیڈ کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہم نے بنا دیا. پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ کے آگے جھک جاؤ, پارلیمنٹ کو ڈسٹرب نہ کرو, پارلیمنٹ. اور یہ جو لا ہے چونکہ ہم نے بنا دیا ہے, یہ لا ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے رولز پہ میں آپ سے